أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت یوسف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بادشاہ مصر کے درمیان خصوصی گفتگو جاری ہے. وزراء، عمراء، تجار، ندیمان، عوام، مابت اور مابتی کے جو بڑے بڑے کاہنان ہیں ان سب کی نگاہ بادشاہ کی محل کی طرف ہے. سب کی توجہ محل بادشاہ ہے. اس انتظار میں ہے کیا نتیجہ آئے گا اس خصوصی گفتگو سے، کیا فائدہ ملے گا اس خصوصی گفتگو سے، کیا ڈیمانڈ ہوگی، کیا عرض ہوگا، کیا شکوہ ہوگا، کیا جواب شکوہ ہوگا اس گفتگو سے. کیونکہ ہمارے بھی یہی ہے، جب کسی ملک کی سربراہ کسی آدمی کو خصوصی طور پر بلاتے ہیں تو میڈیا اس کو اچھالتے ہیں. آج کل میڈیا کے زمانے میں بہت اچھالتا ہے، اور اگر ایک طاقتور ملک کا حکمران آ جائے تو ماحول اور زیادہ گمگیر ہو جاتے ہیں. عوام کی حساسیت، عوام کی توجہ اسی طرف اٹھتے ہیں. بادشاہ کی خصوصی پروٹوکول میں جس آدمی کو لایا تھا وہ یوسف تھا، اور یہ بھی پتہ ہے زلیخا کے گھر میں کچھ عرصہ ان کے زر خرید غلام بن کے بیٹھا. یہ نظام الہی ہے. اللہ کے نظام میں ایسے ہے کہ وہ کتنے مراحل طے کر کے پھر اس کو اللہ کا اپنا خصوصی نمائندہ بناتے ہیں. در حال ہے کہ یہ لوگ ابتدا سے ہی نبی ہے، یہ پیدائشی نبی ہے، یہ پیدائشی ولی ہے، یہ پیدائشی عالم ہے. علم عالم لوح محفوظ سے سیکھا ہے، ہدایت رب کریم سے لیا ہے، کتابوں سے نہیں لیا، حدیثی کتابوں سے تو نہیں لیا، تفسیر و فقہ کتابیں ڈھونڈ کے نہیں ملا. ہمارے اور ان کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے، بنیادی نقطہ ہے. ہم کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں جو ہم جیسے لوگوں نے لکھا. ہمارے معلومات، ہمارے علم، ہمارے جو بھی آپ نسبت دے دیں، جتنا ہم زبان درازی کرتے ہیں انہی کتابوں کی مرہونی منت ہے جو ہمارے سامنے ہے. ہم جیسے لوگوں نے لکھا ہے، اور لکھنے والا بھی یہ کہتے ہوئے لکھتے ہیں امکان خطا و اشتباہات موجود، اس میں خطا و اشتباہات کا امکان موجود ہے. اس امکان کے باوجود ہم اس کو پڑھتے ہیں، 30 سال 40 سال 50 سال اسی پہ لگاتے ہیں. پھر انہی معلومات میں سے کچھ معلومات اپنے ظرفیت اور استخراج کی بنیاد پر ہم اضافہ کر کے پھر عوام تک پہنچا دیتے ہیں. یہ تو یہی کتابیں ہیں. لیکن انبیاء کے علم، انبیاء کی جو پروگرام ہے وہ ایسا نہیں ہے. وہ کسی شاگرد کے پاس، استاد کے پاس استاد شاگردی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف جب چھوٹے تھے بھائیوں نے بھیج دیا تھا، کس کے پاس پڑھا؟ زلیخا کے دربار میں تو سارے مابت والے تھے. آمون کے مرکز تھا عزیز مصر کے گھر، خصوصاً اس کی بیوی زلیخا ان کے طرفدار تھے. خود عزیز مصر نہیں تھے. بادشاہ کے دربار کے بھی یہ حالات تھا، عمرہ کے بھی یہ حالات تھا، وزراء کے بھی یہ حالات تھا، اہل علم و دانش کے بھی یہ حالات تھا. وہ سب اس مابت والوں کی پشت پانا تھے. تو پڑھنے کے تو ٹائم ہی نہیں تھا، پڑھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھا، پڑھانے والا ہی نہیں تھا. پڑھانے والا پڑھنے والے سے عالم ہونا چاہیے، لیکن یوسف سے تو کوئی عالم ہی نہیں تھا. تو ایک ایسا ہستی
جو رحمت بنا کے بھیجا اہل مصر کے لیے. بادشاہ اور یوسف کے درمیان جو مکالمہ جاری ہوا اس کے دو نقطے یہاں قرآن بیان کیا تھا. پہلا عزیز مصر کی طرف سے اعتماد سازی کا، قال انک اليوم لدینا مکین امین. یہ حوصلہ افزا پیغام ہے، یہ نیابتی پیغام ہے، یہ امور مملکت یوسف کی طرف تفویض کرنے والے کلمات ہے، یہ اختیار تام دینے کے الفاظ ہے، یہ مصر کی دوسرا سپر پاور شخصیت میں بدل ہونے کی نوید ہے. بادشاہ نے اپنے ظرفیت دکھا دیا. بادشاہ نے ہزار مخالفت کے باوجود، خصوصاً درباری ملاؤں کی اختلاف اور ناپسندگی کے باوجود، بادشاہ نے بہت بڑی قدم اٹھایا. قرآن تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قرآن تمجید کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس کو. قال انک اليوم لدینا مکین امین. جو بدخواہان تھے وہ اور بدخواہ ہو گئے، جو پاک تھے وہ اور پاکیزہ ہو گئے، جس پر متہم تھا وہ مبرہ ہوئے، جس پر متہم نہیں تھا وہ متہم ہوئے، جو کنیز بنا کے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا وہ آقا ہو گئے، جو آقا اور ملکہ بن کے بیٹھے تھے وہ کنیز و غلام بن گئے. یہ نظام الہی ہے. علیہ الصبح قریب جب اس کی طرف سے یہ عرض ہوا، حضرت یوسف نے کیا جواب دیا؟ ایک طرف قحط کا زمانہ قریب ہے، امت ایک عظیم خطرے سے دوچار ہے. یہ یوسف کی بصیرت دیکھ رہا ہے، نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ولایت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، عین اللہ سے دیکھ رہا ہے، امت کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا ہے. ماں باپ والے اسی پر مسخرہ اڑا رہے ہیں، محفلوں میں درباروں میں لوگوں کو اکسا رہا ہے. یہی سسٹم ہے مادہ پرست اور خدا پرستوں کے درمیان. کلما مر علیہ ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سورہ حضرت نوح کے بارے میں. نوح کشتی بنا رہے ہیں، ایک خشک کا فضا ہے، میدان ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کشتی بنا رہے، اتنا بڑی کشتی. آپ تاریخ انبیاء میں دیکھیں، قصص الانبیاء میں دیکھیں، تاریخ حضرت نوح میں دیکھیں، کشتی کی اتنی بحث، ابھی بھی کشتی کی بحث چل رہے. یہ کشتی کہاں ٹوٹا، کہاں رہا، کہاں نہیں، ابھی بھی چل رہے. تو لوگ جو مرفع زندگی کر رہے تھے، جو اپنے مال و دولت کے ناز کرتے تھے، قوم و قبیلے پہ فخر کرتے تھے، سرداری نظام پہ خوش تھا، وہ مذاق کرنے لگا نوح کی، نبی اللہ کی. آج بھی یہ امیر طبقے غریب طبقوں پر طنز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احساس محرومیت والا نگاہ سے دیکھتا ہے. اپنے لیے ہاتھ دینا، ہاتھ ملانا، اپنے محفلوں میں رکھنا ایک سمجھتے ہیں. صرف ایک وقت ایک نہیں سمجھتا، ابھی الیکشن کا زمانہ ہے، ابھی حسن سمجھتا ہے اس کو. غریب کو گاڑی میں بٹھا کے لانا لے جانا ابھی حسن ہے، توجہ سمجھتے ہیں. جیتنے کے بعد، ہارنے کے بعد اس کو ایک سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم انسان پرست، دنیا پرست ہے، خدا پرست نہیں. قال انک اليوم لدینا مکین امین. یہ اس کی طرف تھا. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نبی نے فرمایا مجھے اگر آپ نے بنانا ہے تو تمام زمین کی اختیارات مجھے تفویض کر دو، میرے حوالے کر دو. جو پروگرام میں بناؤں گا، جو سامان رکھنے کے لیے گودام میں بناؤں گا، جو ڈیمانڈ میں کروں گا، جو میرے مرضی ہوگا وہی ہوگا. نہ آپ کا ہوگا، نہ امیروں کو ہوگا، نہ وزراء کو ہوگا، نہ ماں باپ والوں کو ہوگا، نہ کسی کے نہیں ہوگا. صرف میرا حکم چلے گا. اگر یہ منظور ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض. خزینے کی جمع خزائن،
وہ جو پنہان ہے، وہ جو نظروں میں نہیں ہے، حقیقت ہے ہمارے نظروں میں نہیں ہے۔ انی حفیظ علیم۔ سوال، آپ کو خزانہ دار کیوں بنا دیں؟ ہمارے مال میں چوری کر کے لے جائے گا، ہمارے اتنے مال میں پیسے ہمارے خزانے میں وہ تو لے جائے گا، ہم تو کنگلا ہو جائیں گے، کل ہمارے خلاف بغاوت کریں گے، کل اسی پیسے سے لوگوں کو خریدیں گے، کل اسی پیسے سے آپ گھر بنائیں گے، کیا پتا کل اسی پیسے سے آپ اپنے گاؤں اپنے شہر میں بھیج دیں۔ ہم اگر خزانہ دار بنتا ہے، ہم اگر ٹھیکیدار بنتا ہے، تو ہم اگر مالدار بنتا ہے تو اپنے مرفع کے لیے ہے، اپنے آسائش کے لیے ہے، اپنے مستقبل کی تحفظ کے لیے ہے گھر بنانا۔ یہ سب انسان کی طبیعت میں شامل ہے۔ یہ ایک نہیں، ایک یہ ہے خود کھائے دوسروں کو نہ دے، خود شاہانہ زندگی کرے دوسروں کو غریبانہ زندگی کی تلقین کرے، خود امیر المومنین علی بن ابی طالب رسول خدا انبیاء کی سلیقہ زندگی بیان کرے عوام کو، خود طاغوت قوتوں والا زندگی اختیار کریں، یہ ممنوع ہے۔ انی حفیظ ہے، میں ان مال خزانے کا محافظ بنوں گا، چور نہیں بنوں گا، خزانہ کو خالی نہیں کروں گا۔ وعلیم، عالم نہیں کہا علیم کہا، میں جانتا ہوں کس طرح زمین سے فصل اگانا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کس موسم کے لیے کون سا فصل مناسب ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں خزانوں کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ نہ میں نے خزانوں کا ڈگری لیا ہوا ہے، نہ میرا تجربہ ہے، نہ میں نے اس لیے کام کیا، کچھ بھی نہیں کیا، میں علیم ہوں، علم الہی سے عالم ہوں، مدرسوں میں جا کے عالم نہیں ہوں، اور میں حفیظ ہوں۔ حافظ نہیں کہا، حفیظ کہا، خلوت میں، جلوت میں، حضور میں، غیبت میں ایک حفیظ کے طور پر کام کروں گا، امت کی محافظ بن کے کام کروں گا۔ اللہ حفیظ ہے، میں اس حفاظت کی پاسداری کروں گا۔ اور یہی ہوا مصر میں، اطراف مصر میں، ربع مسکون زمین میں قحط سالی شروع ہوئی۔ مصر والوں کے لیے ایک امین بیٹھا ہوا ہے، ایک حفیظ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے یوسف۔ اس کے مرہون منت دنیا ان کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔